بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشہ یوٹیوب چینل مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 15 شعبان المعظم ہے۔ آج دو عظیم ہستی پیدا ہوئے، ایک تو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام اس دنیا میں 15 شعبان کو پیدا ہوئے، دوسرا انہی کے وارث حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ تو آج کی اس موضوع میں آپ کے خدمت میں حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مختصر تعارف اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے محققین، علماء، دانشور، مشائخ، لکھاری حضرات نے کس طرح تحقیق کر کے آپ کی شخصیت کو پہچانا اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا، آئیے اس کو ذرا ضرور سماعت فرمائیں۔ بہت ہی اہم عنوان ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ شاید محمد نور بخش کی شخصیت کیا ہے، وہ کس قسم کے عالم تھے، فقیہ تھے، فاضل تھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان المعظم 795 ہجری کو جو ہے جزیرہ نما عرب کی مشرقی سمت خلیج فارس کے مغربی کنارے کے پاس جو علاقہ ہے اس کو لہسا کہتے ہیں۔ اس کی طرف مقام کا نام بھی لہسا ہی ہے۔ یہی مقام شاہ سید محمد نور بخش کے آباء و اجداد کی جائے سکونت ہے۔ یہ نہایت قابل ذکر بات ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ صاحب حال رہا ہے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ آپ کا سلسلہ 17 واسطوں سے حضرت امام محمد موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام علوم شریعت میں کمال حاصل کیا۔ اپنے استاد خواجہ اسحاق خطلانی جو کہ امیر کبیر سید علی حمدانی شاہ ہمدان کے مرید تھے، انتہائی قلیل عرصے میں علم طریقت اور علم حقیقت و دیگر علوم و فنون کی منزلیں طے کیں۔ اپنے ہی استاد نے آپ کو ایک خواب کی بنا پر آپ کو نور بخش کا لقب دیا۔ یہ میں نے اپنی تالیف کردہ کتاب حقیقت صوفیہ نور بخشہ میں مختصر تعارف جو لکھا ہے اس میں سے ایک خلاصہ آپ کو پیش کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سید محمد نور بخش کی شخصیت کے بارے میں بڑے بڑے مؤرخین، علماء، مشائخ، لکھاری حضرات انہوں نے آپ کی شخصیت پر کس طرح ریسرچ کیا ہے، تحقیق کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ اسحاق خطلانی، حضرت خواجہ اسحاق خطلانی نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے کلی فرزند ارجمن سید محمد نور بخش جن پر اللہ کی بے شمار نوری برکتیں عطا ہوئیں، جو پیدا ہوتے ہی تمام بشری کمزوری صفتوں سے بچ کر دل کے آئینہ کو صاف ستھرا رکھے ہوئے، غیروں کے محفل سے دور، ذکر الہی کی پرخلوص نشستوں سے گمسم اور یقین و معرفت کی شہرتوں کے گلستان کا پھول ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حوالہ مکتوبات سید محمد نور بخش صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے۔ حضرت شیخ محمد غیبی نے لکھا ہے آپ کے بارے میں، از ارتباط شریعت کی بات طریقت داد، بیان دین نبی و طریق حیدر کرد۔ وہ شریعت جو طریقت سے جڑی ہوئی تھی یہی دین نبی اور طریقہ مرتضوی علی حیدر قرار کا تھا، یعنی آپ شریعت اور طریقت دونوں پر مکمل عمل کرنے والے شخصیت ہیں۔ یہ لکھا ہے، کتاب کا ہے حوالہ تحفۃ الاحباب میں۔ قاضی محمد قدسی مشہدی نے لکھا ہے، نور بخش محمد ثانی غوث اعظم امام ربانی، یعنی نور بخش آپ کا لقب ہے۔ آپ العلماء رسالۃ الانبیاء کے مصداق ٹھہرنے والے انبیاء کے وارث ہیں۔ انہیں غوث اعظم اور امام ربانی کے عناوین سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ فارسی شعر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سید محمد نور بخش ایک عظیم روحانی رہنما اور اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت شیخ شمس الدین محمد لاہجی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، غوث اعظم دین و ملت راہ پناہ، فقر ذاتش در کمالت تش دوا، مظہر جامع امام الاصفیاء، رشتہ برتخت ولایت بادشاہ، در شریعت در طریقت پیشوا، در حقیقت رہنما رہنما۔ حضرت غوث اعظم کی تعلیمات ہی دین ملت کے لیے مشعل ہدایت بن سکتی ہیں۔
آپ ہی کی ہدایت دردمندوں کے لیے دردمان اور بے سہاروں کے لیے سہارا ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ صوفیوں کے امام اور علوم میں جامع شخصیت ہیں، شریعت میں عالم میں بعمل، طریقت کے پیشوا، در حقیقت راہ چلنے والوں کے لیے رہبر و رہنما ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص شریعت اور طریقت کا عالم اور پیشوا ہوتا ہے وہ دراصل اپنے پیروکاروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ شیخ علی بن قاسم بلالی لکھتے ہیں، مسمى محمد لقب نور بخش، بجذبہ بأہل طلب نور بخش، شہ عارفاں قدوۃ الاولیاء اس، مہ کاملان ضبطۃ الاصفیاء اس، حکیم و دل و جان اہل قلوب، طبیب مریدان بکشف الغیوب۔ وہ حکیم جو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ طبیب ڈاکٹر ہے، سرجن ہے جو مریدوں کے راز کو جانتا ہے اور غیبی علم کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس مصرع میں حکیم اور طبیب دونوں علم و حکمت والے شخص کی طرف اشارہ ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کشف الغیوب کا مطلب ہے غیب کی چیزوں کا علم، یا وہ علم جو عام طور پر انسانوں کے لیے پوشیدہ ہوتا ہے۔ سید محمد نور بخش کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ چراغ شبستان دین خدا، سراج دبستان عزت نما۔ چراغ شبستان کا مطلب ہے دین کی روشنی، اور اس چراغ کا مقصد ہے لوگوں کو سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرنا، جیسے چراغ شبستان میں روشنی سے اندھیروں کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ رحیم الدین نے لکھا ہے، عالم ربانی الحکیم السمدانی، جامع المعقولات والمنقولات، ہادی الفروع والاصول، قطب العارفین، سلطان الموحدین، الکواکب الدری، دلیل الاولیاء، برہان الاصفیاء، بدر فلک تقرید شمس سمام، تجرید علی اللہ مقامہ۔ آپ کے یہ سارے الفاظ استعمال کیا ہے۔ علی رضا شریفی محسنی لکھتا ہے، قدوۃ الفقہاء والمجتہدین، فخر المحدثین والمحققین، امام المفسرین، سلطان العارفین، قطب الاقطاب، الواصلین، المرشد الکاملین، کمل المکلمین، کاف الاوتاد، حجت الحق الحق الیقین علی خلق العالمین، وارث الحقائق الانبیاء، صاحب اسرار ولایت، سید المجاہدین، غوث المتاخرین، حضرت سید محمد نور بخش قہستانی۔ یہ لکھا ہے انہوں نے مقدمہ اقرب الطریق الی اللہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر۔ ہفتے علیم میں امین احمد رازی لکھتے ہیں، سید محمد نور بخش قہستانی بلند درجہ سادات کرام میں سے تھے۔ آپ کا آئینہ دل منور ولایت و ارشاد کی صورت کا عکس پذیر اور کلامات کا اجتہاد کا مظہر تھا۔ آپ وقت کے قطب اقطاب تھے۔ مشہور عربی لغت المنجد لکھتے ہیں، آپ کا اصل نام محمد تھے، ایران قہستان میں پیدا ہوئے، ایران کے صوبہ رے میں آپ وفات پائے۔ آپ ایک ہدایت یافتہ شخص تھا، ایک فاضل عالم مجتہد تھا، لوگوں کو ایمان باللہ توحید کی دعوت دی۔ آپ کو کئی بار مرزا شاہروں نے قید کیا گیا اور رہائی ملی۔ آپ کی مشہور کتاب فقہ احوت ہے۔ فقہ احوت میں جو ہے ایک معتدلانہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے، غوث المتاخرین سید محمد نور بخش قہستانی ایک درخشندہ ستارہ تھے، اسرار غیبی جاننے والوں کی آنکھوں کو نور بخشنے والا ایک نور ہے۔ کمال عرفان کے عنوان، اطوار ہمت کی جھلک، آپ کے قال و حال سے ہمت کا نمایاں ظہور، نور کی شعاع کی طرح طور کی چوٹی پر جلوہ افروز، ہر قسم کی اعتراضات سے مستغنی، گویا آپ کی ہستی ایک ایسا نور ہے جیسا کہ بے مہتاب چراغ حاجت شب تجلی را، شب تجلی میں چاند کی کیا حاجت ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری نے جو ہے جلد میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالر جو شاید محمد نور بخش کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کتاب فقہ احوت تصنیف کیا ہے اور کتاب الاعتقادات تصنیف کیا ہے، اور عالم اسلام کے درمیان اتفاق و اتحاد کا جو آپ نے جھنڈا لہرا کر جو ہے پورے عالم اسلام کو متحد ہونے کے لیے آپ نے اپنے فقہ میں مختلف جگہوں پر جو بیان کیا ہے۔